وودرنگ ہائٹس ناول نگار ایملی جین برونٹے 30 جولائی 1818 تا 19 دسمبر 1848 انگریزی کی مشہور ناول نگار اور شاعرہ اپنے واحد ناول وودرنگ ہائٹس کے لیے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں۔ ابتدا میں ایلس بیل کے قلمی نام سے انہوں نے اپنا ناول لکھا۔ بعد از مرگ بڑی بہن شارلٹ برونٹے کے انکشاف سے کتابیں ایملی برونٹے کے اصل نام سے شائع ہوئیں۔ پیدائش بریڈ فورٹ کے نواحی گاؤں تھورنٹن میں ہوئی، جہاں باپ مقامی گرجے کا پادری تھا۔ ایملی کا بچپن مشکل حالات میں گزرا۔ 9 عمری میں ہی اپنی ماں اور 2 بڑی بہنوں کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ وبا پھیلی تو مختصر سی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں اسکول میں بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ 4 سال بعد فرینچ اور جرمن زبان سیکھنے کے لیے شارلٹ کے ہمراہ برسلز کا سفر کیا، مگر خالہ کی ناگہانی موت کے باعث وطن واپس لوٹنا پڑا۔ ایملی اور اس کی چھوٹی بہن این چھپ کر لکھا کرتی تھیں۔ ایک دن دونوں کی تحریریں ان کی بہن شارلٹ کے ہاتھ لگ گئیں۔ 1846 میں پہلی بار تینوں برونٹے سسٹرز کی شاعری یکجا پوئمز بائی کیورر ایلس اینڈ ایشن بیل کے ٹائٹل سے ان کے قلمی ناموں سے منظر عام پر آئیں۔ اشاعت کے کئی ماہ تک اس کتاب کی صرف 2 کاپیاں فروخت ہو سکیں، مگر ان بہنوں نے ہمت نہ ہاری اور ناول لکھنے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یوں شارلٹ نے جین آئر، این نے ایگنس گرے اور ایملی نے وودرنگ ہائٹس جیسے لازوال ناول تخلیق کیے۔ ایملی نے اپنی مختصر سی زندگی میں بہت دکھ سہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو کربناک زندگی بسر کی، اس کا سارا کرب اپنے اکلوتے ناول وودرنگ ہائٹس میں بھر دیا۔ ایملی کی زندگی ہمیشہ ایک معمہ رہی، کیونکہ اس کی زندگی کے حالات ماں سوائے اس کی بہن شارلٹ اور برسلز کے استاد کی زبانی کہیں اور سے نہیں ملتے۔ پراسرار اور شرمیلی ایملی اپنے باپ کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ٹی بی کا شکار ہو گئیں اور وودرنگ ہائٹس جیسا شاہکار چھوڑ کر 30 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ اور بہنوں کے پاس چلی گئیں۔ ایملی برونٹے کا ناول وودرنگ ہائٹس ایک شاہکار ناول ہے جو کہ 1847 میں مس کاٹلی نیوبی پبلیشر لندن سے 3 جلدوں میں شائع ہوا۔ وودرنگ ہائٹس عشق بلا خیز کی داستان ہے، پاگل کر دینے والا عشق جو مثبت اقدار کو دبا کر منفی اقدار کو نمایاں کرتا ہے، جو ایسا وحشی جذبہ بن کر سامنے آتا ہے کہ انسانوں کو ان کی سطح سے گرا کر وحشیوں اور جانوروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس کا سکہ 1 صدی سے زائد عرصے سے رائج ہے، اور وقت کے گزرنے اور زمانے کی تبدیلیوں نے اس سکے کو دھندلایا نہیں اور نہ ہی اسے بے وقت بنایا، بلکہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس سکے کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وودرنگ ہائٹس کی عالمگیر کشش کو ہر قاری نے محسوس کیا ہے۔ اس پر مبنی کئی بار ٹی وی ڈرامے لکھے اور پیش کیے جا چکے ہیں۔ ریڈیو کے لیے اسے بار بار دنیا بھر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس پر مبنی کئی بار فلمیں بن چکی ہیں۔ شیکسپیئر کے بعض لازوال کرداروں کی طرح ہیتھ کلیف بھی ایک ایسا کردار ہے جسے دنیا کے بڑے فنکار اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے اسے ادا کرنے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں۔ وودرنگ ہائٹس دنیائے ادب کا عظیم تخلیقی کارنامہ ہے۔ یہ اس لیے بھی بڑا فن پارہ ہے کہ اس کی خالق نے بھی کربناک زندگی بسر کی اور وہ سارا کرب اس ناول میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس عشق میں وہ منفی قوتیں شامل ہو جاتی ہیں جنہوں نے ہیتھ کلیف کو وحشی بنا دیا۔ ایملی برونٹے کو زندگی نے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ کوئی دوسرا ناول لکھ سکے۔ اس کا پہلا اور آخری ناول وودرنگ ہائٹس ہے، اور اس ناول نے ہی اسے زندہ و جاوید کر دیا۔ وودرنگ ہائٹس مقامی لوگوں کی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آندھیاں چلتی ہوں، ہوائیں چیختی ہوں، طوفان آتے ہوں۔ وودرنگ ہائٹس ناول بھی عشق کے طوفان اور عشق کی آندھی کا قصہ ہے۔ ایملی برونٹے برطانوی مصنفہ شارلٹ برونٹے، جن کی شہرہ آفاق تصنیف جین آئر ہے، کی بہن تھیں۔ ایملی برونٹے شارلٹ برونٹے اور این برونٹے تینوں نہ صرف بہنیں تھیں بلکہ لکھاری بھی تھیں۔ وودرنگ ہائٹس کی اشاعت کے 92 برس بعد 1939 میں اس پر فلم بنائی گئی، جسے 1940 کے آسکر ایوارڈ میں 8 مختلف ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا۔
2007 میں اس فلم کو امریکہ نے اپنی فلمی ورثہ قرار دیتے ہوئے نیشنل فلم رجسٹری میں محفوظ کر لیا۔ ارنشا نامی شخص سفر سے واپسی پر پالنے کے ارادے سے ایک بچے کو گھر لے آتا ہے جسے اس کے بچے بالکل پسند نہیں کرتے اور وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس پر تشدد کر کے کرتے ہیں۔ ارنشا کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے سامنے تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے لیکن اس سے آنکھ بچا کر نہ صرف اس کو مار پیٹ کرتے ہیں بلکہ اسے خود سے حقیر بھی سمجھتے ہیں۔ اس کی کچھ وجہ اس بچے کی سانولی رنگت بھی ہوتی ہے جو اس فیملی کے بچوں بنڈلے اور کیتھی سے میل نہیں کھاتی تھی۔ انہی محرومیوں اور تشدد کے ماحول میں پڑھ کر جوان ہونے والے ہیتھ کلیف نامی بچے کو ارنشا کی بیٹی کیتھی سے محبت ہو جاتی ہے جو کہ خود اس کی محبت میں مبتلا ہوتی ہے، لیکن ہر ظلم و ستم برداشت کرنے والے بچے کو اپنی محبت کا اظہار کرنا نہ آیا۔ یوں بھی وہ ارنشا کے دنیا سے جانے کے بعد اس خاندان میں اپنی حیثیت پہچانتا تھا، یعنی ایک نوکر سے بھی بدتر۔ کیتھی یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بھائی کبھی بھی ہیتھ کلیف سے اس کی شادی نہ ہونے دے گا، ایڈگر نامی شخص سے شادی کر لیتی ہے جو کہ عہدے کے اعتبار سے مجسٹریٹ ہے، اگرچہ اس کے اس اقدام کے پیچھے بھی ہیتھ کلیف کی بہتری پنہاں ہوتی ہے، لیکن ہیتھ کلیف اسے بے وفائی کا الزام دیتا ہے۔ محرومیاں، تحقیر و تذلیل، برا بچپن اور جوانی کی ناکام محبت اسے ایک ایسے انسان میں بدل دیتی ہے جس کے تصور سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ وہ کھلے عام اپنی بنڈلے اور ایڈگر کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ نہایت باریک بینی سے اپنی زندگی کے اگلے 20 سال کا منصوبہ بناتا ہے جس کے تحت ایڈگر اور بنڈلے کی ساری جائیداد اپنے نام کروانا ہوتی ہے اور اپنے اس منصوبے کی بینٹ اپنی بیوی ایزابیل، بیٹے لینٹن اور بہو کیتھرائن کو بھی چڑھا دیتا ہے۔ وہ نہ صرف بنڈلے اور ایڈگر سے انتقام لیتا ہے بلکہ ان کی اولادوں کو بھی تعلیم اور محبت سے دور رکھ کر اپنے رویے کی سزا دیتا ہے۔ مرتے ہوئے جس خوشی سے موت کو گلے لگاتا ہے، اس خوشی کی وجہ اس کی وہ وصیت بھی ہوتی ہے جس کے تحت مرنے کے بعد ہیتھ کلیف کو کیتھی کے پہلو میں دفن کیا جانا ہے۔ لکھاری نے کہانی کو نہ صرف عمدگی سے بیان کیا ہے بلکہ انسانی جذبات و نفسیات کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو بھی بہت نمایاں کیا ہے جو انسان اور شیطان میں مشترک ہیں۔ حقیر سمجھا جانا، ذلت برداشت کرنا کسی انسان کو ایسے انسان میں بدل دیتے ہیں جو کہ وہ نہیں بننا چاہتا۔ کہانی کا موضوع رقابت ہے جو کہ خود محبت سے زیادہ دلچسپ نظر آتی ہے۔ انتقام کی آگ میں جل کر اپنا آپ تیاگ دینا، لوگوں کو تکلیف دے کر خوش ہونا اور ایک شخص کی محبت کی وجہ سے کئی اور لوگوں سے نفرت کرنا انسانی نفسیات کی وہ بھیانک شکل ہے جو حیرت انگیز ہی نہیں قدرتی بھی ہے۔ یہ بھی لکھنے والی کا کمال ہے کہ ہیتھ کلیف کا کردار اس قدر عمدگی سے لکھا گیا ہے کہ کبھی تو کردار سے نفرت ہوتی ہے اور کبھی پڑھنے والے کو اس سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ سمجھنے میں بھی دشواری ہونے لگتی ہے کہ اصل مظلوم کون اور ظالم کون ہے۔ اس ناول کا ایک اور غمگین پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لکھاری کا آخری ناول تھا اور وہ اس کی اشاعت کے سال بعد ہی چل بسیں تھیں۔